بحمداللہ تعالی ہم سنی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اس نیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اور اس کے صلے میں اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے صلے میں جنت جیسی اپنی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنہ مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی نیت اور جذبہ ایک مسلمان کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس سے راضی ہو جائے۔ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس وجہ سے عمل کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ ہر مسلمان کی یہی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے، کاوش ہونی چاہیے، یہی جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب جو آپ دن رات قوم کو جھوٹ سناتے ہیں وضو کرتے ہوئے، یہ پیچھے جو کھرچا پھیرتے ہیں الٹے ہاتھ، یہ کس کی سنت ہے؟ اور پھر جب آپ وضو کرنے کے بعد قوم آپ کی جو ہے اوپر کو ہاتھ رکھتی ہے، انگلی کرتی ہے آسمان کی طرف وضو کرنے کے بعد، تو یہ کس کی سنت ہے؟ اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو پنجابی میں نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز عشاء پیچھے امام دے قوم کو کرواتے ہو، وہ کس کی سنت ہے؟ اور پھر آپ نماز کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں اور آپ کی عورتیں ہاتھ سینے میں باندھتی ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ بات تو سنت کی ہو رہی ہے نا۔ اور جو پھر نماز کے اندر 2 سجدوں کے درمیان آپ دعا ہی نہیں پڑھتے، نہ تیری قوم پڑھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، رکوع کے بعد کی دعائیں کوئی نہیں ہیں۔ اور پھر درود شریف کے بعد رب جعلنی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے۔ بخاری مسلم میں حدیث کتابوں اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ وہ دعا آپ نے کبھی آپ کی وہ حنفی نماز میں لکھی ہے؟ کبھی آپ کسی 100 اکٹھا کر لو اسے بریلوی کسی نے میری وہ دعا دی ہوگی، تو ربی جعلنی کس جگہ پہ لکھی ہے؟ اور جو مسنون دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی ہیں، درود شریف کے بعد سلام سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، آخر تک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے اندر یہ دعائیں نہ پڑھی ہوں۔ اس کی جگہ پہ آپ نے حنفی نماز کے اندر رب جعلنی ٹھوکے آیا، ایک یہ سننا تھا۔ اذان سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے جو کلمات آپ کہتے ہیں، وہ کس کی سنت ہے؟ اذان بخاری مسلم لے نا حدیث کی کتاب میں اللہ اکبر سے شروع ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ آپ درود کے منکر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا یہ تو نبی کی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انگوٹھے چومنا ایک یہ سنت ہے۔ مر گیا بیوہ اور مسکین کے گھر سے کھانا یہ کس کی سنت ہے؟ تیجا ساتا چلیسواں اجمیر دی روٹی روحاں دا گھر ہونا کہ سنت ہے؟ دیوے جالنا، درباروں کو بنانا، ان کو مزین کرنا، وہاں عورتوں کا جانا، مردوں کا جانا، میلے ٹھیلے جلسے جلوس درباروں مزاروں پہ، یہ کس کی سنت ہے؟ بات سنتوں کی آپ کر رہے ہیں تو سنت والی گل دسو کی ہے؟ قوم کو آپ نے کس طرف لگا دیا ہے؟ حدیث واقعہ موجود ہے، کہے گا پھر آپ قوم کو کہ یار حدیث ترجمے ایسی کیتے ہیں جو صحیح بخاری اس کا کہیں آپ اپنی قوم کو، صحیح مسلم کا کہ اس کا آپ سادہ ترجمہ لے کے آپ پڑھیں۔ میں دیکھا پھر مولوی صاحب تھوڑے نال قوم کی سلوک کر دیا کہ قرآن ترجمے والا لے کے اور ساتھ حدیث واقعہ بخاری اور مسلم قرآن تینوں رکھ لو اور ان کو پڑھنا شروع کر دو، ترجمے تو کیے نا۔ تو میں دیکھا پھر مولانا صاحب بھی کہے سنتوں پہ عمل ہوتا ہے۔ بات یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ قوم کو پیغام دیتے ہیں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
بات اللہ کی کرتے ہیں، قرآن کی کرتے ہیں، حدیث کی کرتے ہیں۔ میں یہ ایک پیغام دیتا ہوں قوم کو، سادہ قوم کو، عوام کو، کہ آپ بخاری کسی بھی مکتبہ فکر کی ترجمے والی لے لیں، صحیح مسلم شریف لے لیں، اپنے گھر میں خرید کے رکھ لیں، ترجمے والی کسی بھی مکتبہ فکر کی، سنیاں دی ہوئے، دیوبندیاں دی ہوئے، بھابیاں اہل حدیث کی، کسی کی بھی لے لیں، سادہ صرف ترجمہ ہو بخاری اور مسلم کا، آپ پڑھ لیں اپنے گھر میں رکھ کر، یقین جانیے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ جو صحیح دین ہے وہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے وہ دین کون سا ہے۔ آیا تانوں مولوی دین ہے بھی یہ دین کہڑا، حرج کی ہے انہاں کام کالی دے، حرج کی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم نے دین کے اندر کرنی ہے اپنی مرضی ہے، اگر یہ حرج کی ہو، حرج تو ہو گیا، ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ دین اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ قوم کو صحیح دین سمجھنے کی اور اسی پہ ہی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔